اللہ اکبر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات بہترین نمونہ. اللہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے کہ انسان ہر چیز میں جو زندگی سے متعلق ہے کسی نہ کسی کے وہ نقل کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی کے وہ نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی کے طریقے پر وہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہے. چنانچہ آپ حضرات نے جو لباس پہن رکھا ہے یقیناً یہ ایسا لباس پہنا ہوا کسی کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ کے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی ایسا ہی لباس پہنوں گا. آپ نے کوئی رنگ دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی ہوگی کہ میں بھی ایسا ہی رنگ اپناؤں گا. آپ نے کسی کے بالوں کی وضاحت دیکھی ہوگی تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے سر کے بال ایسے ہی رکھوں گا. جب آپ نے کسی کا مکان دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں تمنا ہوئی ہوگی کہ میں بھی اپنا ایسا ہی مکان بناؤں گا. کسی کا ڈرائنگ روم دیکھا ہوگا، اس میں صوفہ سیٹ دیکھا ہوگا اور اس میں بہترین پردے دیکھے ہوں گے، فرش بچھا ہوا دیکھا ہوگا تو آپ کے دل میں بھی تمنا ہوئی ہوگی کہ میں بھی ایسا ہی دیوان خانہ سجاؤں گا، ایسا ہی ڈرائنگ روم بناؤں گا، ایسا ہی میں اپنا گھر کا نقش و نگار اتاروں گا. اللہ اکبر. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی کی نقالی کرنا چاہتا ہے. تو ایمان والو، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے، بہت سے ایسے افراد جو لیڈر رہے، پلیڈر رہے، رہبر رہے، قائد رہے اور ان کی نقالی لوگ کرتے رہے. دھیرے دھیرے وہ نقالی کا جو ذوق تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. پھر ان کی نقالی مٹا دی گئی، ان کے تمام طریقے انسان بھول گئے. اب کوئی ان کے طریقوں پر چلنے والا نہیں، کوئی ان کے طریقوں پر عمل کرنے والا نہیں. مثلا جو روس کی سرزمین پر لینن نے حکومت قائم کی تھی، کمیونزم کا نظریہ پیش کیا تھا اور مساوات کی تعلیم دی تھی کہ کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، سب مساوی ہیں، دولت سب میں یکساں تقسیم کی جائے، سب کو ایک نظریے سے دیکھا جائے. تو بہرحال وہ روس کی بنیاد رکھنے والا لینن، اس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا، اپنا ایک قانون بنا کر دنیا والوں کے سامنے، اپنے ملک والوں کے سامنے پیش کیا تھا. 75 سال تک اس ملک کے رہنے والے اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے رہے. چلتے چلتے جب 75 سال کا زمانہ گزر گیا تو طبیعتیں ان کی اکتا گئی، ان کا مزاج بکھر گیا، ذوق طبع ان کا بدل گیا. اب وہ لینن کے نظریات پر عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے لینن کے جو اسٹیچو کھڑے تھے، بڑے بڑے مجسمے چوراہوں پر کھڑے تھے، اسی قوم نے جس کے نقش قدم پر وہ چلا کرتے تھے، جس کے طریقے پر عمل کرتے تھے، وہی قوم نے لینن کے مجسموں کو، اس کے قانون کو اپنے پیروں تلے ڈال کر رون ڈالا اور کہا کہ ہمیں تیرا نظریہ نہیں چاہیے، تیری قیادت نہیں چاہیے، تیرے اصول نہیں چاہیے. اب دیکھ لیا ہم نے تیرے اصول پر عمل کرنے سے ہم کتنے خسارے میں رہے، کتنے گھاٹے میں رہے. تیرے نقش قدم پہ چلنے سے دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا سوائے نقصان کے. لہذا ہم تجھے اور تیرے قانون کو اپنے پاؤں تلے ڈال کے رونتے ہیں. چنانچہ تاریخ گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے کہ لینن کے مجسموں کو اسی قوم نے گرا کر کے اپنے ہاتھوں سے پیر سے جوتوں سے کھدرا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے نظریے کو دفن کر دیں. روس بکھر گیا، روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سب نے اپنی اپنی الگ حکومت بنا لی. لینن کے نظرات کو ٹھکرا دیا گیا. ایسے بہت سے رہنما پیدا ہوئے. اور ہمارے ہندوستان میں پارلیمنٹ ہے، وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے،
قانون بنائے جاتے ہیں، اور جب یہ قانون بنتا ہے تو لوگ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس قانون پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس قانون پر نہیں چلیں گے۔ تو حکومت جس نے قانون بنایا تھا پھر اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیتی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کر دیتی ہے یا اس میں ترمیم کرتی ہے، پھر جو ہے قانون اس طریقے سے بنتے رہے، بگڑتے رہے، ترمیم ہوتی رہی۔ لیکن دنیا میں ایک قانون ایسا نبی پاک لے کر تشریف لائے، 1400 سال پہلے مکے کی وادیوں میں رسول اعظم ہادی برحق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے دین اسلام لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، نصیحت لے کر آئے، نورانیت لے کر آئے، صداقت لے کر آئے، حلاوت لے کر آئے، ذکاوت لے کر آئے، قیادت لے کر آئے، سیادت لے کر آئے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا کے سامنے نظام شریعت کو پیش کیا، نظام قانون اسلام کو پیش کیا۔ 1400 سال سے یہ نظام اسلام چلا رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ کوئی مسلمان آج تک یہ نہیں بولا کہ نظام بہت پرانا ہو گیا ہے، ہم اس میں تبدیل لانا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ رسول پاک نے جو طریقہ بتا دیا زندگی کا، بندگی کا اصول بتا دیا، آج تک اس پر عمل پیرائی ہو رہی ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا یہ کامیاب روشن پہلو ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون دیا دنیا کو جو ناقابل تبدیل بھی ہے اور ناقابل ترمیم بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، کوئی ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی، کوئی قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ رسول پاک نے جو قانون بنا دیا اب صبح قیامت تک وہی قانون چلتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے رسول پاک کا مثالی کردار کہ جو دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشعل ہدایت بنا دیا ہے۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پاک پر ہم نظر کریں کہ سرکار کا کردار کیا ہے، سرکار کی سیرت کیا ہے، سرکار کی سنت کیا ہے۔ آئیے، جیسا کہ آج ہم شب میلاد منا رہے ہیں، شب ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں، آج ہی کی تو رات ہے جس رات میں میرے آقا اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ وہ وقت صبح صادق کا وقت تھا جبکہ رسول پاک کی آمد ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، حسین و جمیل وقت تھا اور دن اور رات کا حسین سنگم تھا، کیونکہ رات نے بھی یہ معروضہ کیا تھا، اے مولا تیرے نبی کو رات میں پیدا فرما تاکہ رات عظمت والی ہو جائے۔ تو دن نے کہا مولا نہیں، رات میں نہیں، مولا تیرے نبی کو دن میں پیدا فرما تاکہ دن عظمت والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو منصف حقیقی ہے اس رب کریم نے رات کو بھی نبی کا حصہ عطا کیا، دن کو بھی نبی کی عظمت کا صدقہ عطا کیا، اور ایسے وقت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ رات کہی جا سکتی ہے نہ دن کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات گزرتی رہتی ہے، دن آتا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں نبی پاک کی آمد ہوئی ہے تو کس شان سے ہوئی ہے کہ آسمان سے لے کر بی بی آمنہ کے دہلیز تک نورانی فرشتوں کی قطار لگی ہے، جلوس محمدی کا اہتمام ہوا ہے، اور اللہ درود و سلام کی گالیاں نشاور ہو رہی ہیں، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں فرشتے بلند کر رہے ہیں، ادھر کعبہ جھوم کر نبی کی آمد کا استقبال کر رہا ہے، صفا مروا کی پہاڑیاں جھوم کر نبی کی آمد کا اعلان کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گیا تھا، دیکھتا کیا ہو کہ طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کا جس طرف حجرہ مبارک ہے، جس طرف مکان مبارک ہے جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی، اس مکان کی طرف کعبۃ اللہ جھک کر سجدہ کر رہا ہے۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جب کعبۃ اللہ نے سجدہ کیا، حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج رسول اعظم کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ جلدی کعبے کے طواف سے فارغ ہو کر دوڑے بی بی آمنہ کے حجرہ مبارکہ کی طرف، تو فرشتہ دہلیز پر کھڑا تھا اور کہنے لگا اے عبد المطلب، ابھی آپ پوتے کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا پوتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو فرشتے نے کہا کہ ابھی آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، ابھی حوران بہشت کا سلسلہ جاری ہے، جب تک وہ زیارت نہیں کر لیتے تم کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ، کیسا اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے یہ!
جنت کی ساری حوریں اتر آئی تھیں، فرشتے نبی کی زیارت کرنے کے لیے قطار باندھے تھے. اللہ اللہ. اس کے بعد پھر ایک فرشتہ جو اللہ کے رسول کو بی بی آمینہ کی گود سے اٹھا لیا. رب کا ارشاد ہوا، اے فرشتے میرے حبیب کو ساری کائنات کی سیر کرا دے، بتا دے میرے محبوب کو کہ اے محبوب نبی تم صرف مکے مدینے کے نبی نہیں ہو، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے تم نبی بنا کر بھیجے گئے ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی خاص خطے قبیلے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں. اس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور شجر و حجر بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، بحر و بر بھی ہیں، زیر و زبر بھی ہیں، لوح و قلم بھی ہیں، عرش و کرسی بھی ہیں. سارے عالم کے لیے، عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، اور میرے مصطفیٰ ہر عالم کے رحمت، ہر عالم کے نبی. اب میں زیادہ دیر آپ کی توجہات کو ادھر ادھر نہیں کروں گا بلکہ مختصر یہ کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ننگے پیدا ہوتے ہیں، برہنہ پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ وزیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی فقیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ عالم کا ہو یا مولوی کا ہو، مفتی کا ہو، ملا کا ہو، امیر جماعت کا ہو یا غریب جماعت کا، سب کے بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں. ناک میں نلی لگی ہوتی ہے، نال لگی ہوتی ہے، اور کوئی بچہ ختنہ کیا ہوا نہیں بلکہ سب غیر مختون پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے، یہی قانون قدرت ہے. لیکن انبیاء سابقین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب مختون پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر ختنہ کے پیدا ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کے درمیانی حصے میں آپ کو حکم فرمایا کہ ابراہیم تم اپنی ختنہ کرو. چنانچہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے تیشا لیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنی ختنہ کو انجام دیا. اسی لیے سنت ابراہیمی کہلاتی ہے. غرض کے سارے بچے بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے سرکار سید عالم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اثر سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. سب بچوں کی ناک میں نالی لگی ہوتی ہے لیکن میرے سرکار ناک بریدہ پیدا ہوئے. سب بچے برہنہ پیدا ہوتے ہیں لیکن میرے سرکار جنتی لباس پہن کر پیدا ہوئے. آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگا کیا ہوا تھا، اور مجھ کو عمر سے بڑھ کر میرے آقا کے جس میں اثر سے خوشبو بہک رہی تھی. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، قسم خدا کی میں نے اس سے پہلے بھی شاید تقریر میں کہا تھا کہ گنبد خضرا میں جو رنگ چڑھایا جاتا ہے، ہر سال پرانا رنگ نکال کر نیا کلر چڑھایا جاتا ہے. تو جو پرانا کلر نکالا جاتا ہے حکومت کی نگرانی میں منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خدمت پر مامور ہے وہ نظر بچا کر تھوڑا بہت تبرک رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. تو تبرکات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تبرک کا مجھ غریب کو بھی ملا ہے اسی سال الحمدللہ. سرکار کے گنبد خضرا کا رنگ مجھ غریب کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو میں نے ایک پلاسٹک کے تھیلی میں جو پاک صاف ہے اس کو محفوظ رکھ کر کے اس کو میں نے اپنی تجوری میں محفوظ کر دیا ہے. لیکن قسم وحدہ لا شریک کی پلاسٹک کی تھیلی میں وہ کلر بند ہونے کے باوجود ایسی خوشبو بہک رہی ہے، ایسی خوشبو بہک رہی ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سنی ہے. اللہ اکبر. یہ رسول پاک کے گنبد خضرا کے رنگ کی ایسی جب خوشبو ہے تو اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے مصطفیٰ کی جسم کی کتنی خوشبو ہوگی. اللہ اللہ. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بتا. جب سرکار کسی گلی سے گزرتے تھے، راستے سے گزرتے تھے تو صحابہ جو پیچھے رہ جاتے تھے اپنے آقا کا راستہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ کدھر سے گئے، کدھر گزرے ہیں، بلکہ میرے سرکار جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ پورا خوشبو سے مہکا کرتا تھا، خوشبو سے مہکا کرتا تھا. تو صحابہ وہ خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے تھے رسول اعظم کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اسی بات کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، راہ مانے راستہ، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بس. سبحان. تو
تو اب یہ رسول پاک کے جسم اطہر کی خوشبو کا عالم ہے، تو سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبو مہک رہی تھی، پورا عالم نور سے بھرا ہوا تھا، فرشتوں کی نورانی جماعتیں بی بی آمنہ کی دہلیز تک سب باندھے کھڑے تھے، اور آسمان کے ستارے بی بی آمنہ کے آنگن میں اتر آئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے